بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور توفیق سے ترجمۃ القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 13 آیات نمبر 104 تا 112 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس رکوع اور آنے والے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو اہل کتاب کے بغض، حسد، کینہ، دشمنی اور اناد کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ قوم تم سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر آداب جناب رسالت میں آپ کو ملحوظ نہیں رکھتے اور اپنے خبث باطن کو ظاہر کرنے کے لیے آپ ہی کے مثل یا آپ ان کی طرح کے الفاظ بولتے ہیں جو کہ ذو معنی ہیں، اور ایسے الفاظ کا استعمال یہودی مجلس رسول میں آ کر کیا کرتے جو ذو معنی ہوا کرتے کہ اس ایک لفظ کا مطلب کیا سے کیا ہو جاتا۔ ایسے ہی اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی طرف سے جو سوالات کیے گئے، جو اعتراضات کیے گئے، ان اعتراضات کا ان آیات میں اللہ جل شانہ نے بیان اور تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے وقت راعنا مت کہا کرو۔ راعنا کا لفظ اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ظاہراً تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، کچھ لمحہ سکوت اختیار فرمائیے تاکہ آپ کے کہے ہوئے قول کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اہل ایمان تو اس مقصد کے لیے رسول اللہ سے کہتے، لیکن یہود اور منافق اور مشرک جو مجلس رسول میں بھی آیا کرتے تھے، وہ اس لفظ کا مطلب کچھ اور لیتے۔ عبرانی زبان میں اسی لفظ راعنا کا مطلب ہے سن تو بہرا ہو جائے، اور خاص کر عربی میں اسی لفظ کا مطلب اس مقام پہ یہ لفظ راعنا بولا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کلام کر رہا تھا تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیری بات سن لی، اب ہماری بات بھی سن۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جاہل، اجٹ، اس طرح کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اس میں بے ادبی کا ایک شائبہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو یہ تلقین کی کہ اے ایمان والو، تم یہ نہ کہا کرو۔ کہنا کیا ہے؟ وقولوا انظرنا، تم یہ کہو انظرنا کہ ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، یعنی جب تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو تب انظر نہ کہو، اس سے پہلے اس بات کو یقینی بناؤ کہ اتنے انہماک سے توجہ سے تم کلام کو سنو کہ تم کو انظرنا یعنی ہماری طرف نظر عنایت کرو یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس لیے کہ تم رسول اللہ کے کلام کو اس مقصد کے لیے سنتے ہو تاکہ اس پہ عمل کیا جائے۔ یہودی اور مشرکین صرف اور صرف اپنے خبث باطن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس لفظ سے منع کیا گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ نہیں چاہتے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیھا، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیھا، تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دین پہلے ادیان کی طرح ایک دین اور اسی کی ایک بہتر صورت ہے، تو کہتے کہ پہلے ادیان میں تو بہت سے ایسے احکام تھے جو اس دین میں نہیں۔ اللہ مالک و مولا ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ رب وحدہ لا شریک قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی بھی حکم کو منسوخ کرتا ہے یا فراموش کرا دیتا ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسا حکم پھر نازل فرما دیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے، یعنی ہیل و حجت کے لیے، کیل و قال کے لیے، بات کو نہ ماننے کے لیے، حکم کو ٹالنے کے لیے۔ یہ قوم تو اپنے نبی سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ مبادا ہمیں اس حکم سے مناہی نازل ہو جائے، ہم یہ کام نہ کریں۔ تو اے مسلمانوں کیا تم بھی یہ چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے اکثریت یہ دلی خواہش، تمنا اور حسرت رکھتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد اے مسلمانوں تمہیں واپس کفر کی اندھیر نگری میں پھیر کر لے جائے۔ حسد من عند انفسہم، محض
حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں کے اندر ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو. بال کی کھال اتارنا جو اس قوم کا شیوا تھا اس سے دور رہو. اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو بجا لاؤ، اور جس کام کے رک جانے کا اللہ نے الہی حکم نازل کیا اس سے باز رہنے میں ہی عافیت ہے. وَاصْفَحُوا، اور نظر انداز کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے. یعنی ان کی موش گافیوں اور ان کی تشکیک والی باتوں کی طرف نظر التفات مت کرو. اللہ کے نبی کے در دولت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، وہاں سے جو حکم نازل ہوتا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس سے روکا جاتا ہے اس سے رک جاؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا جو تم کرتے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا جنت میں سوائے یہودی یا عیسائی کے ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا. اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا. آج یہ بھی بات واضح ہوگی، عیسائیوں کا بھی یہ ذو میں بات ہے کہ جنت میں صرف اور صرف یہ دو گروہ جائیں گے، یا جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. تلک امانیہم، اللہ فرمایا یہ محض ان کی آرزویں ہیں، اپنے من کو بہلانے کا ایک ہیلا اور طریقہ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ نے پہلے بیان کر دیا کہ صرف اور صرف ان کی آرزو ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس پہ اتنے ہی اعتقاد یقین کی حد تک رکھے، اللہ فرمایا پھر دلیل لے اگر تم سچے. بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو ناظرین کرام، یہ تو تھا آج کا سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر. امید کرتے ہیں اللہ مالک و مولا قرآن کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائے. آمین ثم آمین.